السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ تو آج ہمارا محرم الحرام سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سب سے نرم گوشہ کوئی ہو تو وہ کون ہوگا؟ اگر آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی ہو تو وہ کون ہوگی؟ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں کے سردار کہا، جنہیں دیکھ کر نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ اس سیریز سے نہ صرف ہم السابقون یعنی پہلے آنے والے لوگ، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے، اور وہ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھی بنے، ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں جانیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کا موقع ملے گا کہ آخر نبی علیہ السلام کا اپنے ہر ساتھی کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور وہی نبی علیہ السلام کے لیے سب سے اسپیشل ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ہاؤ اٹ از پاسبل۔ لیکن اللہ جی نے نبی علیہ السلام کو یہ ابیلٹی دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں اور خاندان کو سنتے، اچھے سے ڈیل کرتے۔ سبحان اللہ، جب نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اتنے اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے تو امیجن کریں کہ ان کا اصل خون ہونا کیسا ہوگا۔ وہ لوگ جو ہر پل ان کے گھر میں ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا ہم السابقون کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، ان سے کنیکشن محسوس کریں گے، اس سے کہیں زیادہ الفت ہمیں نبی علیہ السلام سے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم شارٹ سا ریکیپ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دو اہم ہستیوں کے نکاح کے حوالے سے بھی جانیں گے ثم انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب تھا اور والدہ کا نام فاطمہ۔ اس وقت بہت ساری لڑکیوں کا نام فاطمہ ہوا کرتا تھا اور ہند نام بھی بہت رکھا جاتا تھا۔ آپ یہ نام اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پورا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یعنی اسد یعنی شیر، جو ان کو ان کے والد کی طرف سے ملا۔ وہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بنو ہاشم نبی علیہ السلام کے قبیلے کا نام تھا، تو وہ ان کے خاندان سے پہلی مسلم خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10ویں سے 11ویں نمبر پر آتی ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ام ایمن اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کی 6 سال سے 25 سال تک پرورش کی اور تمام تر مشکلات کو صبر سے برداشت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو صراط مستقیم پر پوری طرح سپورٹ کیا۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کو کیسے اپنے گھر لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے چچا جن کا نام عباس تھا ان سے کہا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے غریب تھے، اور ان کے ہاں ان سے 2 بچے لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں تاکہ ابو طالب کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام عباس کے ساتھ ابو طالب کے گھر گئے۔ وہ حضرت علی کی طرف گئے اور انہیں اٹھا لیا، اور عباس جعفر کی طرف بڑھے اور انہوں نے ان کو اٹھا لیا، اور دونوں نے ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے علی علیہ السلام کو بریسٹ فیڈ نہیں کروائی۔ سبحان اللہ، ورنہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور حضرت فاطمہ کے بھائی بن جاتے، جو کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے حرام ہو جاتا۔ لیکن سبحان اللہ، جو بھی ریزن بنی، جو بھی واقعہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا اور ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر آ گئے، اور پھر جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر نبی علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہا وہ کعبے کے سامنے قیام بھی کرتے تھے۔ اب ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا نام الحبیبۃ بنت الحبیب تھا، یعنی محبوب اور محبوب کی بیٹی رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ، May Allah be pleased with her and send his peace and blessings upon her father and her mother۔ بہت سارے مورخین کا جیسے ابن عبد البر الحاکم کے مطابق
فاطمہ اس سال میں پیدا ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا تھا، ماشاءاللہ۔ یعنی وہ ایک بہت خاص چائلڈ تھیں، ایک ایسی خوبصورت تحفہ تھی جو اللہ جی نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ لڑکوں کے نام رکھتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لڑکیوں کے، ماشاءاللہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ نام رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا مطلب بہت دلچسپ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو خدیجہ کا مطلب بتاؤں گی۔ خدیجہ یعنی پری میچورز، مطلب قبل از وقت۔ وہ بہت جلد پیدا ہوئی تھیں، اس لیے ان کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ تب وہاں کسی اور کا نام خدیجہ نہیں تھا، مطلب یونیک سا نیم تھا۔ فاطمہ comes from the term فاطم which means a baby with full term or weaned، یعنی وہ بچہ جو اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد آیا ہو۔ سبحان اللہ العظیم، دونوں کے نام کا مطلب بالکل اپوزٹ تھا۔ عربک لینگویج کے ماہر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہیلدی گرل ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی پیدائش سے وینڈ یعنی صاف کر دیا حضرت فاطمہ اور ان کے بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہم نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کے بچوں کے بارے میں بھی کوئکلی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ وہ نبوت سے 12 سال پہلے پیدا ہوئے اور وہ صرف 3 سال جیے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے تھے، اور یہ ان کا پہلا بچہ تھا جو 3 سال جیا، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور اس لحاظ سے ان کے لیے بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ حضرت قاسم کے 1 سال بعد حضرت زینب علیہ السلام پیدا ہوئیں، جو کہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ان کے 2 سال بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں نبوت کے ساتھ، اور پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو کہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو کہ حضرت خدیجہ سے نہیں بلکہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے 7 بچے تھے۔ حضرت فاطمہ وہ پہلی تھیں جو اسلام کے وقت پیدا ہوئیں اور بڑی ہوئیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں انگیج تھیں۔ جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو ان کی دونوں بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ انگیج تھی۔ That's become very difficult. The man who cursed the Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped him and humiliated him in public. ان کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں انگیج تھی، یعنی جب وہ شادی کی عمر کو پہنچیں گی تو ان کی شادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے ہونی تھی، کیونکہ تب حضرت رقیہ کی عمر 7 برس اور حضرت ام کلثوم کی عمر صرف 6 برس تھی۔ البتہ حضرت زینب علیہ السلام پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ان کے شوہر کا نام العاص ابن ربیہ تھا۔ حضرت رقیہ عتبہ ابی لہب سے انگیج تھیں، جبکہ ام کلثوم عتیبہ ابی لہب سے انگیج تھی، اور اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو نبی علیہ السلام کو ان سے سب سے زیادہ محبت محسوس ہوئی۔ شاید ان کی ٹائمنگ ہی ایسی تھی، سبحان اللہ، کہ وہ نبوت کے سال پیدا ہوئی تھی، اس لیے بھی وہ بہت خاص تھیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو باخبر کریں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے صرف 2 لوگوں کو ان کے نام سے پکارا۔ انہوں نے کہا، یا صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی تھیں، اور پھر فرمایا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ کا نام اس لیے لیا کیونکہ حضرت صفیہ ان کی پسندیدہ خالہ تھیں اور حضرت فاطمہ ان کی محبوب بیٹی تھی، ماشاءاللہ۔ یہ سب کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو پیسوں سے خریدی جا سکے، اور نہ میں تمہاری حفاظت کر پاؤں گا۔ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکار کا جواب دینا ہے، خود اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اوکے، اب ہم ایک سوشل جسٹس سے ریلیٹڈ نریشن کی طرف چلتے ہیں کہ جب ایک امیر پاورفل خاتون نے چوری کی تو اسامہ ابن زید سے کہا گیا کہ جاؤ اور نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ کیا ہم جانے دیں، کیونکہ وہ خاتون ایک پاورفل پرسن تھی۔ اس ٹائم میں ایسی شخصیات کو سزا دینا غلط سمجھا جاتا تھا۔
تب نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کو بھی سزا ملتی، یعنی there is no favoritism here۔ حالانکہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کو کتنی عزیز تھی، کتنی اسپیشل تھی ان کے لیے۔ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے بھی غلط کام کو اس لیے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ امیر ہے یا طاقت والا ہے، انصاف سب کے لیے ہے، پھر چاہے سامنے نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد والے واقعات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ کی وفات کچھ نریشنز کے مطابق ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد ہوئی۔ اینڈ نبی علیہ السلام would be viciously attacked in public، یعنی نبی علیہ السلام پر عوام میں شیطانی حملہ کیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام گھر آئے تو آپ خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کچھ سیرہ اسکالرس کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دفعہ ایسے جسمانی تشدد کا شکار ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام زخموں سے گرے ہوئے گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ ذمہ داری نبھائی، وہ رول پلے کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے لیے کیا کرتی تھیں۔ فاطمہ پہلی تھیں جنہوں نے واقعی نبی علیہ السلام کی حفاظت شروع کر دی۔ الحسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے تمام زخم صاف کیے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 10 برس کے قریب تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہم ایسا امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک 10 سال کی بچی اپنے والد کے پاس آئے اور زخم صاف کرے، اور پھر اپنے والد کو کمفرٹ بھی فراہم کرے جیسے اس کی والدہ کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ واللہ یہ ہماری سوچ سے بہت اوپر کی باتیں ہیں، اور سب لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے کتنے کلوز تھیں، ان کی کتنی کیئر کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور 10 سال کی عمر میں ان کا کیا نک نیم تھا؟ ان کا نک نیم تھا ام الابیحہ، ام الابیحہ یعنی the mother of her father۔ اور یہ نام کیوں تھا؟ because of her love and care for Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دیکھتی کہ نبی علیہ السلام کسی بھی معاملے میں اسٹک ہو گئے ہیں تو ام الابیحہ یعنی ان کے لیے دوسری ماں بن جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کو درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اس بات سے شدید نفرت محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا اچھا دور یعنی نبوت سے پہلے کا ٹائم، جب ان کی زندگی میں آسانیاں تھیں، جب وہ اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مشہور تھے، نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تمام تر بچپنا ظلم و ستم میں گزرا اور تمام مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔ ایک بہت ہی پینفل نریشن کا ذکر میں کروں گی جو نبی علیہ السلام کے لیے ہیوملیشن کی پیک تھی، یعنی ذلالت کی چوٹی تھی۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو ایک چیلنج دیا۔ عقبہ بن ابی معیط مکہ کی ایک نامور اور طاقتور شخصیت تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بڑے سائز کا مرد تھا۔ تب نبی علیہ السلام کو طائف والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس وقت ابو طالب بھی نہیں تھے، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ سو ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ اگر تم واقعی ہی نبی علیہ السلام کو ہیوملیٹ یعنی ذلیل کرنا چاہتے ہو تو اگلی دفعہ کعبہ آنا، کیونکہ نبی علیہ السلام اسٹل کعبہ جاتے اور وہاں طواف کرتے، چاہے وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے۔ حالانکہ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کعبہ جاتے اور اپنی عبادت کرتے۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرو اور اس کے اندر کی ساری آنتیں اور گندگی سب کو اکٹھا کرو، اور اگلی دفعہ جب نبی علیہ السلام کعبہ میں سجدہ کریں تو وہ نبی علیہ السلام پر پھینک دینا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس نے تمام تر گندگی کو نبی علیہ السلام کی کمر پر ڈال دیا، اور یہ سب بے انتہا بھاری تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیونکہ یہ وہ تھے جن کو کعبہ کے پاس اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئے تھے، اور وہ ایک کمزور انسان تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا اور نہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے گھر گئے تاکہ گھر والوں کو بتایا جا سکے۔ ان کو وہاں صرف 10 سال کی بچی فاطمہ دکھائی دی، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ کیا ہوا، کیسے ان پر اونٹ کی آنتیں ڈالی گئیں، اور کیسے نبی علیہ السلام کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ سب ہنس رہے ہیں، ان پر طنز کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور حرم کی طرف گئیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس گئیں اور بہت شدت سے رونے لگیں، اور آنتوں کو نبی علیہ السلام کی کمر سے کھرچ کھرچ کر اتارنے لگیں۔ اس منظر کے بارے میں ذرا سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان عظیم خاتون کی بیٹی تھی کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنبھالا، اور سوچے کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوگا۔ آپ کبھی اپنے بچوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک لمبی نریشن ہے۔
یہ ان واحد وقتوں میں سے ایک تھا جب نبی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے اگینسٹ دعا کی، مطلب انہوں نے ابو جہل کو اگینسٹ دعا کی۔ حالانکہ ویسے نبی علیہ السلام ہمیشہ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کے خلاف دعا کی۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درد دیکھا، ان کو کمفرٹ دیا اور فرمایا، ڈونٹ کرائی، گاڈ ول سپورٹ یور فادر، اللہ گیوز وکٹری ٹو یور فادر۔ مت رو پیاری بیٹی، اللہ تمہارے والد کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کے آنسو پھر بھی نہ رکے تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے اور ابو جہل اور عقبہ کے خلاف دعا فرمائی، اور ان کے لیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ان کی بیٹی کے سامنے ہیوملیٹ کیا۔ ایک اور نریشن میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا، اور یہ وہ بچی تھیں جو اس وقت سے ان مشکلوں سے گزری تھی جن سے اور کوئی بچہ نہیں گزرا تھا، اور جو اپنے والد سے گہری محبت رکھتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ہاؤ آر یو مائی ڈاٹر، میری پیاری بیٹی آپ کیسی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں درد میں ہوں، اور جو چیز میرے درد کو بڑھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانا تک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، ان کا دن اور ان کی راتیں بھوکھی اور خالی پیٹ گزرا کرتی تھی۔ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے میں جذباتی اور جسمانی درد میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، میری خوبصورت بیٹی، کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم یہاں سے اس چھوٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انڈرسٹینڈنگ اور نالج اور ادب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے والد، مریم علیہ السلام کہاں ہوں گی؟ ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے لیڈر بن سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، یعنی وہ اپنے وقت کی بہترین خاتون ہوں گی، اور حضرت خدیجہ اپنے وقت کی بہترین خاتون ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کی بہترین خاتون ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جن کا پرفیکٹ فیتھ تھا، یعنی جو کامل ایمان والی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے 4 خواتین کو مینشن کیا جو کامل ایمان والی تھی، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ۔ may اللہ سبحانہ وتعالی be pleased with them۔ تو حضرت فاطمہ اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ وہ 2 خواتین تھیں جن کا ایمان کامل تھا، سبحان اللہ۔ کچھ اسکالرز یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کا ایمان کامل نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مینشن کیا گیا؟ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو بے حد عزیز تھی۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تحفہ تھی۔ وہ نبوت کے وقت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے بچپن میں ہی سارے مشکلات کا سامنا کیا، ان سے ڈیل کیا۔ وہ سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کی فل کاپی تھی، جیسے ان کی شرافت، عبادت، ہر شے میں، سبحان اللہ۔ اور کچھ کا کہنا ہے انہوں نے مشکل وقت دیکھا، وہ مشکل وقت میں پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح سپورٹ کیا۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کی بہن ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی، اور وہ سب ایک ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ may اللہ سبحانہ وتعالی be pleased with them۔ اس سارے عرصے میں یعنی ان کے اس مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے اٹیچڈ رہیں اور اپنے ایمان کو پختہ کیا۔ ان کی اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں۔ ان کے مزید 2 نام بھی ہیں، جن میں سے ایک الزہرا، جس کا مطلب ریڈینٹ فیس، فل آف لائٹ فیس، یعنی جب ان کی طرف دیکھا جاتا تو ان کا چہرہ مبارک پر نور ہوتا، چمکدار ہوتا، بالکل نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح روشن، سبحان اللہ۔ اور ان کا ایک اور نام بھی تھا البتول، the one who turns back to Allah، ماشاء اللہ۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مدینہ ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ اب وہ نبی علیہ السلام کے گھر نہیں رہ سکتے تھے، اور ان کا تمام تر بچپن حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرا۔ وہ دونوں عمر میں بھی تقریباً قریب تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ
अन्हो मूव्ड ऑन कर गए। इसी वजह से जब सब मदीना गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको साहिल इब्न हुनैफ के साथ भेज दिया। और नबी अलैहिस्सलाम का फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ऐसा प्यार था जो कि ख़ानदान के बाकी लोगों को हल्का सा जेलस करवा देता था, जिनमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था कि हज़रत अली और अब्बास नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे इस वक्त आने की वजह पूछी। फिर वो अंदर दाखिल हुए और कहा, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपको अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा। मुझे मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा महबूब मेरी बेटी फ़ातिमा है। तो वो कहने लगे, रसूलुल्लाह, हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे, हमें लड़कों के बारे में जानना है। हम जानते हैं कि आप फ़ातिमा से प्यार करते हैं और उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की तरफ देखा और फरमाया, मेरे ख़ानदान में मुझे वो प्यारा है जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भी प्यारा है, यानी उसामा बिन ज़ैद जो नबी अलैहिस्सलाम के अडॉप्टेड सन थे। उनकी वालिदा का नाम उम्मे ऐमन था। और इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा अली इब्न तालिब अजीज़ हैं। तो अब्बास नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि क्या आप अपने अंकल को सबसे आखिर में रखते हैं? यानी आपने फ़ातिमा का नाम लिया, फिर उसामा का, फिर अली का, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे पहले हिजरत फरमाई, क्योंकि अब्बास ने कुछ टाइम लिया हिजरत के लिए और इस्लाम में आने के लिए। यहाँ मैं कुछ खूबसूरत नरेशंस का जिक्र करूँगी। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर सफ़र पर जाते थे तो जो आखिरी शख्स जिनके साथ वो बैठते थे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा होती, और जब वो वापस आते तो तब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते। अबू सालबा फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम किसी जंग या सफ़र पर जाते तो सबसे पहले वो मस्जिद जाते, 2 रकात अदा फरमाते और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते। और ये ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ वहाँ जाते और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करते, बल्कि वहाँ अपना वक्त बिताते और फिर वो अपनी अज़वाज मुताहिरात के पास जाते। यानी आप सफ़र से पहले भी उनको देखते और सफ़र के बाद भी उनके पास ही जाते, उनकी शादी के बाद भी। ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुकाम था और नबी अलैहिस्सलाम का उनसे प्यार था। सुब्हानअल्लाह, क्या ही वालिद थे वो, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाती हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो नबी अलैहिस्सलाम से इस कदर मुशाबहत रखता हो जितना कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रखती हैं। यहाँ तक कि वो दिखने में, चलने में, हदायत देने में, किरदार में, हर वो चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम करते, यहाँ तक कि उनका बैठना और खड़ा होना भी, जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम बैठते, जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम खड़े होते, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हूबहू उनकी तरह करती थी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की फुल कॉपी थी। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब वो कमरे में दाखिल होती तो नबी अलैहिस्सलाम चाहे जो भी काम कर रहे होते फ़ौरन खड़े हो जाते। सुब्हानअल्लाह। और वो चल कर आते और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के माथे पर प्यार करते। सुब्हानअल्लाह। और फिर उनके हाथ पकड़ते और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम बैठे होते उनको वहाँ बिठा देते। अल्लाहु अकबर, लुक एट दिस ऑनर। सुब्हानअल्लाह। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब किसी मजलिस में दाखिल होते जहाँ फ़ातिमा भी बैठी होती तो वो खड़ी होती और जल्दी से नबी अलैहिस्सलाम के पास आती, उनके माथे पर प्यार फरमाती और नबी अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों को पकड़ती और नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ बिठाती जहाँ वो खुद बैठी होती और नबी अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ पर भी प्यार करती। सुब्हानअल्लाह। दैट्स व्हाट अ स्पेशल रिलेशनशिप दैट एवरीवन सीज। कोई भी उनके ताल्लुक़ में मुदाखलत नहीं कर सकता था। सुब्हानअल्लाह। आप सिर्फ तारीफ़ कर सकते, प्यार कर सकते। और ये वो माशरा था जहाँ लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा तर गौर कर देते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो उनके चेहरे मुरझा जाते, डल हो जाते फ़ौरन। और उस माशरे में नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके से अपनी बेटी को इज़्ज़त अता फरमाते, उनको शर्ट बख्शते। सुब्हानअल्लाह, व्हाट अ फादर, राइट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बाप इस तरीके से भी अपनी बेटी की इज़्ज़त कर सकता है। सुब्हानअल्लाह। जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ये हम सब के लिए सबक है और ये नबी अलैहिस्सलाम की लॉयल्टी है। सुब्हानअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा को भी ऐसे ही इज़्ज़त बख्शते थे, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके लिए वो किया
جو کسی اور نے نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے وہ سب کیا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں جانیں گے۔ ان کی شادی کیسے ہوئی، کیا حالات و واقعات ہوئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔